مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ انی و امتی علی قومت، میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گے آخرت میں، میدان حشر میں، اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ تو ساری دنیا کے لوگ اور انبیاء تک تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ یہ اتنا پہلے سے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ ایسا حسین کوئی ہے؟ ایسا کوئی راج دلارا ہے؟ ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا۔ کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے۔ دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، انسان کو اپنے ذاتی علم سے یہ کبھی بھی پتہ نہیں چلا آج تک کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے۔ آسمانی علم کو ایک طرف کر دیں اور انسان جو اپنے علم سے سیکھا ہے وہ آج تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، پہلی بات۔ دوسرا سوال، کیوں بنائی ہے؟ یہ علم بھی انسان کے پاس کوئی نہیں۔ تیسرا سوال، میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے تو کوئی درخواست پیش نہیں کی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، تو میں کس طرح پیدا ہوا؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ چوتھا سوال، موت کیا چیز ہے؟ ایک دم ہم مر جاتے ہیں،
کوئی تھوڑی عمر، کوئی زیادہ عمر، کوئی بہت تھوڑی عمر، کوئی بہت زیادہ عمر، موت آگے پیچھے اپنا کام کر رہی۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بالکل اندھیرا ہے، کچھ نہیں جانتے کیا ہوگا۔ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دے کر انبیاء کو بھیجا۔ نبیوں کے پاس اس کا جواب اللہ کی طرف سے موجود تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے بہت بڑا سائنسدان مرا ہے، اسٹیفن ہاکنگ۔ تو اس نے نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو 4 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ تو 1976 میں عبدالسلام تھا پاکستان کا سائنسدان، اور 2 امریکن سائنسدان تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 3 طاقتیں چلا رہی ہیں، 4 نہیں۔ تو ان کو نوبل پرائز ملا تھا تینوں کو۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 1 طاقت چلا رہی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا وہ طاقت اللہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں ہے، یہ انسانی علم کی بے بسی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں، اللہ کیوں نہیں؟ کہ اگر اللہ کا تصور لائیں گے تو پھر ترقی رک جائے گی۔ تو یہ جہالت کی انتہا ہے جس میں ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ ان کا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بنا ہے اور یہ ایک دن مٹ جائے گا، یہ بھی ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں انسانی بے بسی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے بارے میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ چڑیا کے بچے کو الگ کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا کی آواز نہ سنے تو وہ چوں چوں ہی کرے گا۔ انسان کے بچے کو الگ رکھ دو اور کسی سے نہ ملے، وہ گونگا ہو جائے گا، اس کی کوئی زبان نہیں ہوگی، کیونکہ سننے سے سیکھتا ہے۔ وہ سنتا نہیں تو وہ گونگا ہوتا ہے۔ آنکھوں پہ ایسے پردہ لگا دو اور کچھ عرصہ وہ لگا رہے بچہ، تو ہٹاؤ گے تو وہ اندھا ہوگا۔ باقی ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی علم ان کو دیا ہے اور ہمیں جاہل پیدا کرتا ہے۔ پھر ہر انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کتنا کو کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو بھی تم نے علم حاصل کیا، سائنس کا، دنیا کا، دین کا، اشیاء کا، مادے کا، جو بھی تم نے علم حاصل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، الا قلیلا۔ وما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا، اللہ نے دیا ہے، تم نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ ایک دماغ کا پرزہ ہلا دے، وہ کپڑے اتار کے ناچنے لگ جائے گا، ننگا ہو جائے گا۔ اور پھر جو علم ہمارے پاس ہماری محنتوں سے ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کوئی تمہارے پاس علم ہے جو تم مجھے دکھاؤ، جو بطور انسان ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں اور کالجز میں اور بڑے بڑے اداروں میں، اس سب کو اللہ کہتا ہے هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اپنے اللہ کو دکھاؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تمہارے پاس صرف اندازے ہیں، گمان ہیں، اٹکل پچو ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اللہ انسانی علم کا یوں پوسٹ مارٹم کر کے دکھا دیتا. اس لیے آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں. اور آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، تو وہ بالکل جانوروں والی سے انہم الا کالانعام اولئک کالانعام ہیں بل ہم اضل. دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں. مسلمان اللہ کو جان کے اس کی مانتے نہیں، اپنے نبی کو جان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے. وہ بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور باقی دنیا بھی مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بھلایا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ بتایا آپ کے رب نے جو آپ نہیں جانتے تھے. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو اللہ نے جو علم دیا، 1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا، اس کی اگر مقابلہ کیا جائے اللہ کے نبی کے علم کے ساتھ، تو وہ ایسا بنے گا کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ. سارے نبیوں کا علم ہے ریت کا ایک ذرہ، اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح پھیلا ہوا صحرا. میں نے صحرا میں سفر کیے ہوئے ہیں تو میں اس کی وسعت کو سمجھ سکتا ہوں کہ صحرا کو دیکھ کر ایک دم ہیبت طاری ہوتی ہے. تو وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کا علم ہے ایک ذرہ، اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح، کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، تذکرے شروع کر دیے کائنات بھی بنانے سے پہلے. زمین آسمان کے بنانے سے 1,000 سال پہلے، کہیں آتا ہے 2,000 سال پہلے، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، وَيَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ابھی کچھ بھی نہیں بنا، اور اللہ کہہ رہے ہیں پہلے ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو. آپ نے فرمایا اِنَّ لِي عِنْدَ اللَّهِ عَشْرَةَ أَسْمَاء، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اب یہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے نام دیتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا احمد، وہ کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا مکھن. کہتے ہیں کہ نہیں کہتی میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، چاہے کالا ٹٹ ہوئے میرا چاند چاند ہے. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف میرا احمد پہ کیوں راضی نہیں ہوتی؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے. تو محبت کو گزارنے کے لیے وہ الفاظ لے کر آتی ہے، کئی قسم کے الفاظ لا کر اپنا اظہار محبت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، کسی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے. موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یوشع ہے. ایک نام ہے سب کا. لوط ہے، ہود ہے، صالح ہے، سب کا. آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ادریس ہے. ایک نام ہے. لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اللہ نے میرے 10 نام رکھے. اس میں ایک نام ہے یاسین. یاسین بھی آپ کا نام ہے. تو اللہ، اب سنو، اللہ 2000 سال یا 1000 سال پہلے کائنات بننے سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں.
کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی ہزار سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقین، دو قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے انک لمن المرسلین۔ تو دو قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس سے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد پنڈی جانے کے لیے پہلے یہاں سے شیخو پورہ جانا پڑتا تھا، شیخو پورہ سے گجرانوالے جانا پڑتا تھا، گجرانوالے سے جی ٹی روڈ لے کر پھر وہ گجرات اور جیلم اور یہ سارے شہر کراس کرتے ہوئے پنڈی پہنچنا ہوتا تھا۔ جب سے موٹر وے بنا ہے تو سیدھا، تو اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے، کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہا یہ سنا ہے۔ کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا، اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی،
میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میری مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی، وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اس کی امت کا حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کے فضائل پڑھے تو کہنے لگے یا اللہ کہ یہ میں انی اجد فی الالواح امتاً ہم خیر امتن یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے پڑھا ہے تورات میں کہ ایک امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہوگی، وہ بھلائی پھیلائیں گے، برائی مٹائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر وہ امت مجھے دکھا دے، کہ وہ تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے، کہ اچھا مجھے ان کی آواز سنوا، مجھے ان کی آواز سنوا دے، کہ آپ سنو۔ تو اللہ نے کہا یا امت احمد، اے امت احمد۔ تو عالم ارواح سے ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے ان کا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تو میرا رسول ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ تو میرا کلیم ہے، میرا رسول ہے، امت تیرے جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تمنا کی، اور قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا نبیوں سمیت کہ کاش آپ نے انی و امتی علی قومت، میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گے آخرت میں، میدان حشر میں، اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ تو ساری دنیا کے لوگ اور انبیاء تک تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ یہ اتنا پہلے سے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ عربوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر اور ان کو لوٹ مار کی، قتل و غارت کیا، تو اس وقت جو نبی تھے وہ ان کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ اور پھر پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بھر دی آپ کے تذکرے، یا شعیہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قم کھڑے ہو، فإنی سأطلق لسانک بوحی، میری وحی آ رہی ہے، تیری زبان پہ جاری کروں گا، تیری زبان پہ جاری کروں گا۔ تو شعیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اپنے آپ ان کے بول نکلنے شروع ہوئے، یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین خاموش ہو جاؤ، ان اللہ تعالیٰ یرید ان یقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک اونچی شان کا ظہور کرنا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ أَن يَجْعَلَ الْأَنْهَارَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاءِ وَالرِّيفَ فِي الْفَلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحراؤں میں دریا بہا دے اور بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اور صحراؤں کو لک و دک، صحراؤں کو سرسبز بنا دے، وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک نبی بھیجنے والا ہے جو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جو خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن ساری کائنات میں سب سے بڑا علم اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ جب سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوانے کے لیے بیٹھا تو آپ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، ہم بسم کا اللہم جانتے ہیں۔ آپ نے کہا علی مٹا دو،
بسمک اللہم بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کا نام ہے، انہوں نے مٹا دیا، اور بسمک اللہم آگے لکھا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے اگر تجھے رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے اور تمہیں عمرے سے روکتے، لکھو محمد بن عبداللہ، ہم تجھے محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو، کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ آپ خود مٹائیں۔ تو مزے کی بات سنو، آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ چمڑا ہے یا کاغذ ہے، سامنے پڑا ہے۔ آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں انگوٹھا رکھ کے اس طرح کر کے اس کو یوں مٹا دیا اور کہا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں، دونوں ہی طرح ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ آپ نہیں پڑھ، محمد الرسول اللہ آپ نہیں پڑھ سکے۔ اقرأ ما انا بقارن، اقرأ ما انا بقارن، اقرأ ما انا بقارن، پڑھو پہلی وحی جبریل کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھو، آپ کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن علوم کے سمندر بھی قطرہ بن جائیں آپ کے علم کے سامنے۔ تو یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف۔ لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آج کل، ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ بندوق کا مارا تو مر گیا، لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا۔ میرے رب نے اس الفاظ میں کتنی گرمی ہے، میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ کا کتنا بڑا سینہ تھا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے، اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار دیے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اٹھایا اٹھایا، اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال موسیٰ لن یرانی حی الا مات، کوئی زندہ دیکھے گا مجھے تو مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، بکھر جائے گی، ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو وہ ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائے گی۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والے دیکھیں گے، الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم، مجھے جنت والے دیکھیں گے جن کی آنکھیں نیند سے پاک ہیں اور جن کی جوانیاں اور جن کے کپڑے ہمیشہ صاف اور پاک ہیں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، دال لام الف لام دلال، لاڈلے نبی تھے اللہ سے۔ اللہ انکار کرتے پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے
مجھے دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے گا، نہیں میں نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ موسیٰ کی جرت تھی، ہم تو کبھی یہ جرت نہ کر سکتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت ہے جو کہنے لگے نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے۔ آگے نتیجہ دیکھ لیا، ابھی بے ہوش ہو کے ڈٹھے پہن اٹھیا ہی نہیں جانا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے۔ تو اتنا بڑا سینہ، اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اِنَّکَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَمُوسَىٰ کَلِیمًا وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِیدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَیمَانَ الرِّیَاحَ وَأَحْیَیْتَ لِعِیسَىٰ الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِی۔ سامنے آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہم السلام۔ فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔ ابراہیم کا نام آیا، اتر گیا، اسماعیل کا نام آیا، اتر گیا، اسحاق کا نام آیا، اتر گیا، یعقوب کا نام آیا، اتر گیا، یوسف کا نام آیا، الگ ہو گیا۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا، تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، اور لفظ محمد میں بھی کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، یہ کمزور ہیں، اور جو بغیر نقطے والے ہیں حرف یہ طاقتور ہیں۔ اس پر ابن المنظور رحمہ اللہ نے، جنہوں نے لسان العرب شرح لکھی، لغت لکھی، کہ اگر میں صرف حروف کی بحث چھیڑوں تو اتنی ہی بڑی ایک کتاب اور تیار ہو سکتی ہے، حروف کے بھی اتنے معانی ہیں۔ تو جو نقطے والا حرف ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے نقطے کے لیے، با اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کی محتاج ہے، لیکن الف اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن حرفوں پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں، جن پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لا الہ الا اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، تول کے کلمہ بنایا۔ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ احمد رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے۔ قرآن نے تو آپ کے 2 نام واضح کیے، محمد اور احمد، تو کسی پر نقطے والا حرف اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ ابھی ایک تجلی پڑ جائے تو کائنات فنا ہو جائے، جنت دوزخ سمیت، عرش فرش لوح قلم کرسی سمیت کائنات فنا ہو جائے، اور ادھر کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی، زیارت ہو رہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو میرے نبی پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو لا یقول الخنا،
کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کسی کا دل گھٹ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں ہیں نا میرے حبیب آپ کا سینہ تنگ کر دیتی ہیں۔ طائف کے پتھروں سے سینہ تنگ نہیں ہوا، مکے والوں کی مار سے پیٹ سے سینہ تنگ نہیں ہوا، ان کی باتوں نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو اب تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، جس نے ایک گالی نکالی اس کو 10 گالیاں نکالو۔ تحریک میں کیا ہوتا ہے، اپنے کو عزت دو، اگلے کو ذلیل کرو۔ اور تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، اگلا ہمارا دشمن ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے، وہ اگلے کو عزت دیتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دینا ہے بتایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے نبی، آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے جیسے وہ بولتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ قریش کی گالیاں سن کر آپ نے میری تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے مجھے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سجدے بڑھا دینے ہیں۔ ان کی گالیاں آپ کے سجدے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ نے میری بندگی بڑھا دینی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آپ کو آ کر میرے پاس پہنچا دے۔ تو نبی انبیاء علیہ السلام، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ یہ تحریک اور نبی کے کام میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ تحریکوں والے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور انبیاء کہتے ہیں وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچاؤ گے ہم صبر کریں گے، ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اور تمہاری گالیوں پر، تکلیفوں پر، پتھروں پر ہم صبر کریں گے۔ وَمَا لَنَا، کیوں نہ ہم اپنے رب پہ توکل کریں جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی کا سینہ بھی تنگ پڑ گیا لوگوں کی بکواسات سن کر۔ تو بیٹو ایک سبق سیکھ لو زندگی بھر کے لیے، کبھی ایسا بول نہ بولنا کسی کے لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے اور وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا۔ خاص طور پر گھر میں والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تمہاری شادیاں ہو جائیں بیوی کے لیے، کبھی ایسا لفظ نہ بولو جس سے وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر افلا انبئک بعملین خفیف وزنہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یأتی الثقلان بمثلہما۔ تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان، اجر میں بہت وزنی، اور قیامت کے دن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ عمل لائیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان پہ قابو۔ ایک اچھے اخلاق، ایک زبان پہ قابو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا۔ تو ہمارا تو سارا نظام ہی بدل گیا ہے۔ ایک فرقے کا خطیب اٹھتا ہے، وہ اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے اور دوسرا کی منجائی کرتا ہے، رندہ پھیرتا ہے۔ ان کا اٹھتا ہے تو وہ ان کی منجی ٹھوک دیتا ہے اور اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو دین تو کوئی بیان ہی نہیں ہو رہا، فرقے ہی بیان ہو رہے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا
اور وہ گروہ بن گئے اور وہ فرقے بن گئے۔ میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا برا اللہ نے جانا۔ اللہ ہمارے استادوں کی قبریں روشن کرے، جو مر گئے اور جو موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ 7 سال میں رائمنڈ میں ایک لفظ کسی فرقے کے خلاف نہیں سنا۔ جب جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرنے گئے، وہاں پھر پوری جنگ دیکھی، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی پر۔ بخاری کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر۔ مسلم شریف کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر۔ تو وہاں یہ اکھاڑا جامعہ رشیدیہ میں جا کے دیکھا کہ وہاں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہماری بنیاد ایسی بنا دی تھی 6 ساڑھے 7 سال میں کہ وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی تھیں وہ باتیں۔ راسخ کر دیا مسلمان کی محبت کو ہمارے استادوں نے ہمارے دل میں، اور فرقہ واریت کی نفرت بٹھائی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، مسلم بنو، امت بنو۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنایا، اللہ نے ہمیں امت بنایا۔ کنتم خیر امت ولتکم منکم امہ وسماکم المسلمین من قبل۔ تمہارا نام مسلم ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، تمہارا نام مسلم ہے، تم مسلم ہو۔ اس پر چلو گے تو اللہ بھی راضی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو یہاں بھی مصیبت آ گیا اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا یقول الخنا، وہ نبی کبھی کسی قسم کا ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ واحمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ واعلم بہ بعد الجہالہ وارفع بہ بعد الخمالہ وعرف بہ بعد النکرہ۔ یہ سارا میں آپ کو پچھلی کتابوں میں جو آیا ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ میرا اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اس نبی کو ایسا خوبصورت دین دوں گا، جو حق کا وہ امام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، اسلام اس کا دین ہوگا، میٹھا بول اس کے اخلاق ہوں گے، معاف کرنا اس کی طبیعت میں ہوگا، اور تواضع اس کا لباس ہوگا، مسکنت اس کی پہچان ہوگی۔ اور یار اس کو گلاس میں ڈال کے دو کیا، چلو ایسے ہی کھول دو۔ تو یہ پہلی کتابوں سے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے ہمیں ساتھ ذکر کیا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا۔ ہمارے نبی کی تو فعل ہمارا نام بھی بیچ میں آ گیا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا۔ مؤمنین، ایمان والے ہوں گے، موحدین، توحید والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت، مخلصین، اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نبیوں پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ وَأَجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان سے ٹکرائے گا اس کا نشان میں مٹا دوں گا، میں اس کا نشان مٹا دوں گا۔ ہم اولیائی، وہ میرے دوست ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اور اپنی نماز میں صفیں ایسے بنائیں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی ڈنکے بج رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی تو فعل ہمارے جیسوں کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مفت میں مٹھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ ہم آج کی امت تو ویسے ہی، امت کہنا ہی امت کے لفظ پر ایک شرمندگی کا داغ ہے۔ بہت دور چلے گئے ہم، بہت دور چلے گئے، ساری زندگی کا طرز ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو پھر میرے نبی نے، میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کیا ہے۔ قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ،
یہ قسم اٹھانے والا اللہ خود ہے، کوئی اور تو نہیں، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ فلا و ربک، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، آپ کے رب کی۔ یہ اظہار محبت کا آخری درجہ ہے، اظہار محبت کا یہ آخری درجہ ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سب سے کاٹ دیا اپنا، رب العالمین ہے لیکن یہاں کہہ رہا ربک، آپ کا رب ہوں میں، آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سنا دو ساری انسانیت کو، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پہلی قسم قرآن کی، فلا وربک لا یؤمنون۔ کسی نبی کے نبوت پر قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کی نبوت پر اللہ نے قسم اٹھائی، انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، فلا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں۔ ایک ترجمہ اس کا، ایک تو ہے جو ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، میں ایک اور ترجمہ کر رہا ہوں، لما لا، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی جس شہر میں آپ موجود ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک اور ترجمہ، لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مکے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ جیسی ہستی مکے میں موجود ہے تو مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے اسی کے مطالب ہیں۔ نبیوں پر اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تم ہمیں جو ہے نا پاگل نظر آتے ہو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم ہمیں گمراہی پہ نظر آتے ہو۔ نبیوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میرے نبی کو بھی کہا گیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے۔ میرے نبی نے جواب نہیں دیا کہ میں رسول ہوں، اللہ نے جواب دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نبیوں کو گمراہ کہا گیا، میرے نبی کو کہا گیا، تو اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ سب اپنے حبیب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورۃ النجم۔ سارے نبیوں کو قوم کی طرف بھیجا اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں اور نام لیا ہے۔ نام لینا کوئی بے ادبی نہیں ہے، برابری ہے۔ آپ مجھے طارق جمیل کہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا نام طارق جمیل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، جو بھی کوئی لقب لیتے ہو،
تو کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا برابری ہے۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں استاد جی آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب کا کوئی نام آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، کسی کا کوئی نام نہ ملی تو حاجی صاحب حاجی صاحب، حاجی ہونی آ رہے ہیں، حاجی ہونی، فیصل آباد یہ کہتے ہیں حاجی ہونی آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں پکارا، اور ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، جہاں بھی پکارا لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ احترام ہیں۔ اور دو لاڈ کے لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ لاڈ سے پکارا ہے۔ جس کیفیت میں کوئی ہو، اس کیفیت سے جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حضرت علی سے فرمایا قم یا ابا تراب، یہ اظہار محبت تھا، قم یا ابا تراب۔ ابو تراب، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا اس لقب کی خوشی ہے جو میرے نبی نے مجھے دیا، ابو تراب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو وہ تھوڑا اداس بیٹھی تھیں۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ جنت میں ہی جا کے مکنی ہے یہ گل، یہاں تو اتنے بڑے گھر میں بھی کھٹ کھٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں، آپ خود ان کو ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے وہ تو مٹی ان کے کمر کو لگ گئی تھی، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تم پہ خوش ہوں۔ ابو تراب اظہار محبت ہے، ان کو لے کر گھر آ گئے اور کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں اب بولو کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا نہیں پوچھا۔ یہ جو جھگڑے مٹانے جاتے ہیں نا، یہ لڑائیاں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو کی آکھیا، تو کی آکھیا، نہیں اس نے اے آکھیا، یا نہیں اس نے اے آکھیا، میں تو آکھیا کوئی نہیں، وہ مزید لڑائی ہو جاندی۔ تو آپ نے نہ علی سے پوچھا نہ فاطمہ علیہ السلام، آپ ایسے لیٹ گئے زمین پر، اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، ادھر سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کا ہاتھ، یہ حضرت فاطمہ کا، یہ میرے نبی کا۔ پھر آپ نے کہا بولو ہماری صلح ہوگی۔ کیا جھگڑا تھا؟ کچھ نہیں، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو پھر آپ بڑے خوش باہر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو جس کیفیت میں کوئی ہوتا ہے اس کیفیت میں نام لینا اظہار محبت ہے۔ جب کوئی دن میں لیٹا ہوا ہو چادر لے کر اس کو مدثر کہتے ہیں، جب کوئی رات میں لیٹا ہوا چادر لے کر تو اس کو مزمل کہتے ہیں۔ جب دعوت کے لیے حکم آیا تو آپ نے کہا یا ایھا المدثر، آپ دن میں لیٹے ہوئے تھے، قم فانذر وربک فکبر، اور جب تہجد کے لیے تقاضا کیا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ سبحان اللہ، یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ رات کو اٹھو میرے حبیب، ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو رات کا اٹھنا سیکھ لو۔ بڑی پرانی بات ہے، میں غالباً پڑھتا تھا رائمنڈ میں، تو میاں جی عمراؤن خان تھے رحمۃ اللہ علیہ، شجاع آباد کے قصبہ مڑل کے، تو وہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو
تو ان کی جماعت آئی تھی تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے، رات کا اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ تقریریں یاد کرتے ہیں اور پھر ان تقریروں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اور تاثیر لینے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ کسی خطیب کی شعر یاد کر لو، کسی کی تقریریں یاد کر لو اور شروع ہو جاؤ۔ تو کئیوں کو جنون ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے بھی مولوی طارق جمیل بننا ہے اور اسی کی طرح تقریریں کرنی ہیں، تو وہ میرے لہجے کی بھی نقل اتارتے ہیں، بے وقوف اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نقل مار کے بھی فرسٹ آیا؟ نقل مار کے کبھی کوئی فرسٹ آیا؟ فرسٹ وہی آتے ہیں جو خود، میں اسکول میں پڑھتا نہیں تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، سارے فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا، تو میں تو نقل مار کے پاس ہوتا تھا، میں کبھی فرسٹ نہیں آیا۔ فرسٹ آتے تھے جو پڑھتے تھے، نقل مار کے کبھی کوئی اول نہیں آتا ہے۔ میرا مضمون بیان کرو، میرے لہجے کی نقل مت کرو۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، یہیں پڑھا، تو وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا تھا، وہ بالکل میری طرح پگڑی باندھتا تھا، میری طرح وہ بیان کرتا تھا، لہجہ بھی میرا ہوتا تھا۔ تو اب وہ بیان کر رہا ڈیفنس میں، میرا بیان تھا عائشہ مسجد میں، تو وہ اسی طرح رو میں کہتا عائشہ مسجد والو سن لو، اور وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا۔ تو ایسی بونگیاں مت مارو، کسی کی نقل مار کے کبھی کوئی بڑا نہیں بنتا، یہ یاد رکھنا۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، سبحان اللہ۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس رات کے تاریک ہو جانے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ سنو، یہ بھی ہے اور دو ترجمے اور امام راضی تفسیر راضی میں پڑھ لینا۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے عیب آپ چھپا لیتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہے۔ والضحیٰ، یہ سب سے پسند ہے مجھے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں آپ کی شان دنیا دیکھے گی کہ آپ کون ہیں۔ قیامت کے دن دیکھو گے، آپ نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا، اور وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا اور اونٹنی پہ کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا، اور سارا میدان محشر اس اذان کو سنے گا۔ سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان پر خاموشی چھا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، یہ نا امید ہوں گے میدان معاشر میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ وَالضُّحَىٰ،
یا ایھا المزمل 227 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، 227 دفعہ کاف کے لفظ کے ساتھ۔ ما ودعک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کو 227 دفعہ کاف ضمیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ بات کی ہے، اور آپ کو اور سارے نبیوں پر اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا۔ اپنے نبی کے بارے میں کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر بات ہو رہی ہے لم نجد لہ عزما، کہ وہ بات پوری نہ کر سکے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، جو آپ کو بتاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جب انہوں نے کہا نا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو میں نجات دوں گا، تو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نوح دوبارہ بیٹے کی بات نہ کرنا، ورنہ ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں، ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں۔ اتنی سخت بات کی۔ اور میرے نبی نے تبوک کے موقع پر منافقین آ کے چھٹی لینے لگے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سرج پیڑ ہے، میرے ڈھڈ پیڑ ہے، میرے جلاب لگے ہوئے ہیں، میری ماں بیمار ہے، میرا پیو بیمار ہے، میری دھی بیمار ہے۔ آپ صاحب کہتے ٹھیک ہے جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ۔ سارے منافقین اجازت لے کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس وقت نا اپنے حبیب نے جو اس طرح آپ کو کھلی اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آپ کو تنبیہ کیسے کی؟ اللہ چاہتے تھے یہ ساتھ جائیں اور راستے میں واپس مڑیں گے، جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی 300 کو لے کے واپس مڑ گیا تھا، تو یہ واپس مڑیں تاکہ ان کی سب کو پتہ چل جائے کہ اے نامراد منافقین اے جڑے ہیں۔ تو آپ نے پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو تنبیہ کی۔ تنبیہ اور معافی کا دستور یہ ہے کہ پہلے استاد یا باپ یا کوئی بڑا وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، یہ کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں جی معاف کر دو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا، یہی ہے نا۔ پہلے معافی کا اعلان ہو پھر تنبیہ ہو، یہ بھی کبھی دیکھا؟ پہلے میں کہہ دوں طالب علم سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، پر آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تنبیہ اور معافی میں مناسبت نہیں ہے، پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر معافی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کتنے پیار سے کہا، وہاں کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آپ احتیاط کریں کہیں آپ سے نبوت واپس نہ لے لی جائے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک، اللہ نے میرے نبی آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، کتنے میٹھے لہجے میں اللہ نے کہا لما اذنت لہم، انی انا کی طاقت دیکھو، پھر یا کی طاقت دیکھو، پھر کاف کی طاقت دیکھو، اعظکا، پھر من الجاہلین دیکھو، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کرے گا نہیں، کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے اجازت کیوں دی؟ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے،
لیکن آپ نے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، ٹھیک۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، عام عورتوں کی طرح میرے نبی کی بیویوں کا تعلق عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دے دو تو ختم۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، ورنہ باقی شادی میں تو ایک بول پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو پابند کر دیا۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد نکاح نہیں آپ کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور آپ کی کوئی اور شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے، میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے، اور یہ غذا ہوتی ہے، رشتوں کی غذا ہوتی ہے، تعلق کی یہ غذا ہوتی ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے، اور بس کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اے آیا کہ نہیں آیا، بی کیوں آ گیا، سی کیوں آ گیا، بچے بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، والدین بھی بیوقوف۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، کیا دل جوئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئیں، کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، وہ بیگم جو تھی رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کیے ہوئے، آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے۔ اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان۔ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا کبھی نہیں۔ کہ جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، عالم بننے کی فکر نہ کرو، نیک بنے بیٹا، نیک بنے۔ نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا، نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہوگا۔ آگے مقدر ہے، اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ صحابہ کوئی عالم تھے سارے؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھیں، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا، کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ ذرا فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ کا۔ وہ موتا کی جنگ میں 3000 صحابہ اور 1 لاکھ رومی، موتا اردن میں ہے، میں گیا تھا، تینوں کے مزار پر بھی گیا تھا۔ ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائے تا گئے جنت اے نہیں واپس آمدے۔
چونکہ نبی کا یہ بول حتمی ہوتا ہے۔ تو موتا کی جنگ ہے اور لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انکم باحد الحسنیین، ارے اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ 2 اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ تو صفیں درست ہو گئی۔ ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ تو ثابت ابن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا کہ ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ کہتے نہیں 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 میں تو بالکل ٹھیک کھلوتا ہوں یہاں۔ انہوں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اب ثابت ابن اکرم نے فرمایا ما شہدت بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں شریک نہیں تھا، اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو نہ گھبراتا۔ ہماری جو مدد ہوتی ہے نا وہ لشکر پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تائید سے ہماری مدد ہوتی۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا، اخذ الرایۃ زید۔ 700 میل کا سفر ہے، 700 میل، آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر۔ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا لیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر دیا، تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے، جعفر طیار۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، اور اس نے قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے، اور انصار کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، کہ پہلے 2 مہاجر تھے، زید بھی جعفر بھی، عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے، ان پر آپ خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ تھوڑی دیر رک کیوں گئے تھے؟ کَإِنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضَ التَّرَدُّدِ، کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا، تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئی۔ کیا تردد ہوا تھا؟ جب جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو یہ بڑے پہلے 2 تو درویش تھے، یہ مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آ گئیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے، یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی۔ یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑھے اور کہا بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق سب کو، غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد، باغات کا شوق ہے سارے صدقہ، اب بتا پھر یہ شعر پڑھے، میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے بڑھنا ہوگا، تجھے مرنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا۔ تو وہ تھوڑے سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہو گئی، پھر خاموشی چھا گئی، آپ بھی خاموش، جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ اب میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں،
تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو، تم بدری آدمی ہو. کہا نہیں بابا میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو، یہ جھنڈا کسی اور کو دو. تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے دو. خالد ابن ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا پہلی. وہ کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، کسی پرانے کو دو. تو سب نے کہا نہیں 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 ٹھیک ہے خالد کو دو، خالد کو دو. تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ کے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. 9 تلواریں ٹوٹیں آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتے 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 9 تلواریں ٹوٹیں. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا. یہ ربیع الاول میں ہم 10-12 دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، نعت خوان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں. جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مزہ سرائی. اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نعت خوان بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں. بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا، پرانی بات ہے، کہا علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. خوش کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، تب بھی پیسے دی دیواں گے. میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں تو سارا سال ہی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا، اور آپ جو دو گے وہ تو تھوڑا سا ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں. آپ کی اولاد، آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. دادا ہوتا ہے نا نسل میں، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو کہا میری اولاد ہے. اور ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ. پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں. اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی. اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم. انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارا ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا. مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا. تو لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دیکھو ایسا برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے. اس کی کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں. بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم. یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا. کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا ہے، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. کہا عیسیٰ ڈرو، گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے. نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا. نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی. پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا. وہاں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح. تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا. فاطمہ، کفا بکی شرفاً ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت، میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے.
کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو، اس سے پردہ کر لو۔ حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو، اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا، میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے تو پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے، اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا ہے؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کی ہے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا لاڈ کیے میرے نبی نے، اور کیا امت نے حال کیا ان کا، ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ عجب سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا، جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے۔ تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے
اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں تو پوری امت خوشی مناتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے۔ صفات لفظوں سے نہیں آتی، صفات جہد سے آتی ہیں۔ دی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔